والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غمگسار جہاں دستگیر زماں حامی بے کساں قائد المرسلین شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد لائق صد عزت و تکریم معزز و محتشم حاضرین و سامعین برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے مجھے اور آپ کو ماہ سیام کی ان مقدس بابرکت اور نور برساتی ساعتوں میں ماہ سیام کا پہلا جمعۃ المبارک ادا کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے سینوں میں اجالا کر دل صورت میں نہ دے۔ پاکیزہ دل اللہ تعالیٰ سے التجا کی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ نے، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت میں نہ دے، کہ یا اللہ مجھے صاف ستھری صداقت بھی عطا فرما اور میرا سینہ بھی روشن کر دے، میرا دل بھی صاف ستھرا کر دے۔ تو دلوں کی جو طہارت ہے یہ بارگاہ رب العزت میں بڑا مقام رکھتی ہے۔ تو دل کو کیسے صاف کیا جائے، اس کے مختلف طریقے قرآن و حدیث کے اندر بتائے گئے، اور ان میں سے ایک طریقہ جو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 کے اندر بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، خذ من اموالہم صدقۃ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے غلاموں کے جو اموال ہیں ان میں سے ان سے زکوٰۃ لیجئے، تو طاہرہم و تزکیہم بہا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ ان کا اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا یہ انہیں صاف ستھرا کر دے گا، اور اس سے ان کا تزکیہ نفس ہوگا، یعنی ان کا دل صاف ہو جائے گا۔ وصلی علیہم، اور پھر فرمایا کہ ان پہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا جو ہے وہ ان کے لیے ان کو سکون بخشتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ تو گویا اپنے دل کو تسکین دینے کا، دل کو صاف کرنے کا، دل کو گناہوں کے میل سے پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ صاحب حیثیت لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ اپنے اموال میں سے زکوٰۃ نکالیں، اور جو غرباء، جو مساکین، جو یتامہ، جو بیوہ خواتین معاشرے کے اندر موجود ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ ان کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ جو بندہ اپنے رب کے حضور قیامت کے دن کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے کہ مجھے حساب و کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور میرا حساب و کتاب شروع ہو جائے، تو جو بندہ اس بات سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو بیجا خواہشات سے روکتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اصل میں جو ہے
وہ دل کو اپنی بیجا خواہشات سے روکنا، ایسی خواہشات کہ جن کی تکمیل میں ہمیں ناجائز یا معاذ اللہ حرام کاموں کا ارتکاب کرنا پڑے، وہ بھی ہمارے دل کے آئینے کو دھندلا کر دیتی ہیں۔ تو دل کے آئینے کو صاف رکھنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے جو ہے وہ مال کو اللہ کی راہ میں نکالے اور اپنی ایسی خواہشات نہ دل کے اندر پالے جن کو پورا کرنے کے لیے اسے کوئی ناجائز راستہ جو ہے وہ اپنانا پڑے۔ تو دل کی جو طہارت ہے، روزہ کو بھی طہارت کا ایک معیار قرار دیا گیا، اور روزہ بھی ایک وجہ ہے جس کے ذریعے ہم تقوی اور طہارت حاصل کر سکتے ہیں، اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں۔ اور روزے کا مقصد بھی یہی بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 183 ہے۔ روزے کا مقصد بھی تقوی بتایا گیا کہ ایمان والو روزے تم پہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو گویا دل کی صفائی کا ایک ذریعہ روزہ رکھنا بھی ہے، اور حدیث پاک کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اور اپنے کردار کو بے داغ رکھنے کے لیے اور اپنے جو ہے دامن کو اجلا رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے نوجوانوں کو جو علاج بتایا، اس کے اندر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریکمنڈیشن ہیں ان میں ایک روزہ بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، جو طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، یعنی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، نکاح کے اخراجات اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، نکاح کے بعد جو اس کی زوجہ کے جو فرائض اس کے اوپر لاگو ہو جائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے تو اولاد کے جو فرائض اس کے اوپر لاگو ہوں گے ان کو ادا کرنے کی جو طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، فوراً نکاح کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، یہ نکاح انسان کی عصمت کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی نگاہوں کو جھکا کے رکھتا ہے۔ گویا نکاح نظر کے اندر حیا پیدا کرتا ہے اور انسان کی عصمت اور اس کی پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اور فرمایا کہ جو بندہ نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا یا اس کی مالی کنڈیشن ابھی ایسی نہیں ہے کہ وہ نکاح کے اخراجات کو برداشت کر سکے، تو فرمایا کہ پھر اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، وہ اس پر روزہ لازم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ تو گویا روزہ کو بھی ایک تقوی اور طہارت کا ذریعہ قرار دیا امت کے نوجوانوں کے لیے کہ اگر وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو وہ حیا کی وادیوں میں رکھنا چاہتے ہیں، اگر اپنا کردار وہ اجلا اور ستھرا رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے دو طریقے ہیں، یا تو وہ نکاح کریں، اگر نکاح کرنے کی ان میں سکت اور طاقت نہیں ہے تو پھر وہ روزہ رکھیں۔ یہ روزہ ان کے لیے تمام برائیوں سے ڈھال بن جائے گا اور ان کو شیطان اور نفس کے حملوں سے بچا کے رکھے گا۔ اسی طرح قرآن مجید برہان رشید کے اندر بھی سورۃ النور کی آیت نمبر 30 کے اندر فرمایا گیا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کو حکم دے دیجئے کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھا کریں اور اپنی عصمتوں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ بات ان کے لیے بہت زیادہ پاکیزہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ تو گویا کہ دل کو صاف رکھنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے اور نگاہ کو بھٹکنے نہ دے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان علی شان ہے الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔
تو حیا کا تعلق آنکھ کے ساتھ بھی ہے، آنکھ سے جب حیا ختم ہوتی ہے تو پھر برائی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب تک آنکھ کے اندر حیا موجود رہتی ہے انسان بہت ساری بیماریوں اور برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب ہم اپنے جو ٹاپک کی طرف اگر آئیں تو زکوٰۃ، جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کے مال کو بھی پاک کرتی ہے اور انسان کے دل کو بھی پاک کرتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ کے مسائل ان کے بارے میں ہم جانیں اور ان کے بارے میں آگاہی حاصل کریں، تاکہ ایک تو یہ ہے کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے ہوتے، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید ہم پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اور ان کو فکر پڑی ہوتی ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں، شاید ہم پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو لہٰذا ایک تو زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا وہ ضروری ہے۔ کم از کم 5 مسائل زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کون سے اموال کی زکوٰۃ فرض ہے، یعنی کون کون سا ایسا مال و دولت ہے جس پہ زکوٰۃ بندے کے پاس وہ ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کب فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوگی، اس مال کی کتنی کوانٹٹی ہو جائے بندے کے پاس تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، پھر کتنی مقدار ادا کرنا فرض ہے۔ جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اب اس کی کتنی مقدار ادا کرنی ہے اپنے مال میں سے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہ کس کو ادا کرنی ہے، مصارف زکوٰۃ کیا ہیں، ہم نے زکوٰۃ کس کو دینی ہے اور کون کون ایلیجیبل ہے زکوٰۃ کا، ہم اس کو زکوٰۃ ادا کر سکیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے، آج ہم کریں گے کہ انشاءاللہ یہ 5 مسائل ہم اگرچہ اختصار کے ساتھ ہی کریں لیکن ان کو ڈسکس کریں۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، وہ سمجھدار بالغ مسلمان جو بنیادی ضروریات زندگی اور قرض کے علاوہ 52.5 تولے یعنی 612.36 گرام چاندی کا یا اس کی قیمت کے برابر نقدی یا سامان تجارت وغیرہ کا مکمل طور پہ مالک ہو، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ یعنی جس بندے کے پاس 612.36 چاندی یا اس کی قیمت ہے، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو 1445 ہجری سن 2024 کا جو ریٹ نکالا ہے زکوٰۃ کا نصاب، وہ تقریباً 35,179 روپے ہے۔ 1,35,179 179 تو گویا 1,35,000 روپے جس بندے کے پاس ہیں اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات جیسے گھر ہے، ضرورت کی سواری ہے، گرمی سردی کے کپڑے ہیں، بچوں کے کھانے پینے کے اخراجات ہیں، یہ بنیادی ضروریات جس بندے کی پوری ہیں اور اس کے پاس موجود ہیں، ان کے علاوہ 1,35,179 روپے کا وہ مالک ہے جو کہ اس کی ضروریات سے ایکسٹرا ہیں، تو اس بندے پہ زکوٰۃ لازم ہوگی کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ ٹھیک ہے جی، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے اس سال کا۔ اب نصاب میں سونے کا اعتبار ہوگا یا چاندی کا، مطلب یہ بھی تو ہے کہ زکوٰۃ 7.5 تولے سونا جس بندے کے پاس ہو اس پہ زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ تو یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے تو سونے کا ذکر ہی نہیں کیا، آپ نے تو جنرلی نصاب بتایا یا چاندی کا ذکر کیا ہے۔ تو اس میں یہ یاد رہے کہ جو شخص سونے کے علاوہ اور کسی چیز کا مالک نہ ہو، یعنی اس کے پاس صرف سونا ہے، نہ تو اس کے پاس چاندی ہے، نہ اس کے پاس نقد کوئی رقم ہے، نہ اس کے پاس کوئی مال تجارت ہے کسی قسم کا جس کو وہ سیل کر سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف خالی سونا اس کے پاس ہے، اس بندے پہ تب زکوٰۃ لازم ہوگی جب اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس سے زائد سونا ہوگا۔ لیکن جس بندے کے پاس نصاب متفرق ہوں، یعنی سونا بھی ہے اور اس کے پاس چاندی بھی ہے،
یا چاندی نہیں ہے تو کچھ نقد پیسے اس کے پاس موجود ہیں، چاہے وہ 1000 روپے کی نہ ہو، کیوں نہ ہو آج کے زمانے سے، تو اس شخص پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ سونا تو 1 تولہ آپ بیچیں تو چاندی 52.5 تولے آ جائے گی اس سے آرام سے، کیونکہ چاندی کا ریٹ سونے کی نسبت بہت کم ہے۔ اور اس میں اصل جو زکوٰۃ کی روح اور مقصد جو ہے، اسلام کا مقصد مالداروں سے پیسہ لینا نہیں ہے، یہ کوئی پارٹی ٹکٹ نہیں بانٹے جا رہے کہ جناب آپ 40 کروڑ فنڈ جمع کراؤ تو پھر آپ، مقصد اسلام کا یہ ہے کہ آپ غرباء کی مدد کرنی ہے، غرباء کو اوبلائج کرنا ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے، تو غریب کا اس میں فائدہ ہے کہ نصاب چاندی کا جس بندے کے پاس پورا ہو جائے وہ اس پر زکوٰۃ لازم ہے، اور وہ اگر زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس طرح، کیونکہ 7.5 تولے سونے کی اگر بات کی جائے کہ صرف 7.5 تولے سونا، تو یہ تو بہت کم لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس 7.5 تولے سونا ہوگا، اس کے علاوہ پھر بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے رہ جائیں گے۔ تو سونے کا نصاب جو ہے وہ تو پورا نہیں ہوتا، لیکن چاندی کا نصاب جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، لہذا جس بندے کے پاس چاندی کے لحاظ سے اتنی رقم موجود ہے 1,35,179 روپے، تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اب آپ سوال جواب آخر میں کر لیجئے گا، پہلے پوری بات سنیں انشاءاللہ، میں کوشش کروں گا سارے سوالات کو کور کرنے کی۔ اب اگر بات آئی ہے فرضیت معلوم کرنے کا طریقہ، کیسے پتہ کریں گے کہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ بنیادی ضروریات زندگی کے علاوہ جن چیزوں کے آپ مالک ہیں، مثلا نقدی، سونا چاندی کی قیمت، سامان تجارت کی قیمت، لوگوں کو دیا ہوا قرض، انشورنس کی جمع کرائی ہوئی رقم، مکان وغیرہ کی حفاظت کے لیے دی ہوئی ایڈوانس رقم، کمیٹی کی جمع کرائی ہوئی قسطیں، ان تمام چیزوں کے آپ مالک ہیں، ان سب کو اکٹھا کریں، اور پھر اس میں سے اگر آپ پہ کوئی قرض ہے، اور یہ قرض تجارتی قرض نہیں، اس لیے کہ تجارتی قرضہ تو آتا جاتا رہتا ہے، 10 لاکھ کا مال اٹھا لیا کسی سے پھر دے دیا، 20 لاکھ کا مال اٹھا لیا دے دیا، تجارتی قرضے کی بات نہیں ہے، وہ قرضہ جو اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے انتہائی ایمرجنسی حالت میں لیا گیا، ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے اس قرض کو اندر سے مائنس کر دیں، اس کو مائنس کر کے باقی اگر آپ کے پاس 1,35,179 روپے بچتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اب سال شرط ہے کہ اس پہ سال گزرنا چاہیے، وہ مال آپ کے پاس ہے 1,35,179 روپے کے آپ مالک ہیں، اپنی بنیادی ضروریات پوری کر کے اس کے علاوہ اب اس پہ سال گزرنا حولان حول شرط ہے کہ سال گزر جائے تو سال کے بعد آپ پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن اس میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر سال کی ابتدا میں اور سال کے آخر میں آپ کا نصاب پورا تھا، جنوری 2024 میں ایک بندہ 1,35,179 روپے کا مالک تھا، اور 31 دسمبر 2024 کو بھی وہ 1,35,179 روپے کا مالک تھا، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اندر فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی کے اندر وہ اوپر والا 35 کہیں پہ لگ گیا، صرف لاکھ رہ گیا، لاکھ لگ گیا، 35 رہ گیا، 75 لگ گیا، 45 رہ گیا، یہ اونچ نیچ ہوتی رہے تو دوران سال اس اونچ نیچ کا اعتبار نہیں ہوگا، سال کے ابتدا اور سال کی انتہا کا اعتبار ہوگا۔ اگر کسی بندے کے پاس جب اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی اس کا نصاب پورا تھا، اس ڈیٹ سے لے کے سال گزرنے تک، آخری جو ڈیٹ ہوگی سال کی، اس ڈیٹ تک اگر اس کا نصاب پورا ہے تو درمیان میں اگر کوئی کمی بیشی بھی ہو گئی تو اس کمی بیشی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ سال کے آخری دن دیکھیں گے کہ سال کے پہلے دن نصاب پورا تھا، سال کے آخری دن بھی نصاب پورا ہے، تو اب سال کے آخری دن اس کو زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ اسی طرح خواتین پر زکوٰۃ کا مسئلہ، اگر خاتون خود صاحب نصاب ہے، بعض خواتین جاب ہولڈر ہوتی ہیں، بعض کوئی آن لائن بزنس وغیرہ کرتی ہیں، بعض کے پاس جیولری وغیرہ اتنی ہوتی ہے
کہ وہ ان کے پاس مکس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، یا سونا ہی اتنی مقدار میں ہے کہ اس کا نصاب پورا ہے، یا اتنا کیش ان کے پاس ہے 1,35,000 روپے ان کے پرسنل ذاتی ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، اور ان خواتین کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اپنی جیولری کی، اپنے زیور، اپنے پیسے، اماؤنٹ جو کچھ ان کے پاس ہے۔ مرد نے اگر ادا کی ہے تو وہ الگ ہے، وہ اس نے اپنے مال سے ادا کی ہے، مال تجارت سے ادا کی ہے، یا جہاں سے بھی ادا کی ہے۔ خاتون کے پاس پرسنلی اگر کوئی زیور وغیرہ ہے یا کوئی چیز ہے جس کی مالیت 1,35,179 روپے بنتی ہے، تو اس کو زکوٰۃ اپنے مال میں سے ادا کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر شوہر اپنے مال میں سے بیوی کی اجازت سے بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یعنی وہ کہتا ہے کہ جی آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن چونکہ آپ میری کفالت میں ہیں تو آپ کے اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، چلیں وہ بھی میں اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں آپ کی، تو اس طرح اس خاتون کی طرف سے اس کا شوہر زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کی اجازت لے کے اور اس کو انفارم کر کے کہ میں آپ کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، آپ کی اجازت ہے وہ کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنے مال میں سے ادا کر دیں، اجازت ہے تو پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کون سے اموال کی زکوٰۃ فرض ہے؟ تو یہ میں پہلے بتا چکا کہ جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں، وہ سونا ہے، چاندی ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں چاہے استعمال نہیں کرتے، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہے یا وہ ڈلی کی شکل میں ہے، وہ موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوگی۔ اسی طرح وہ چیز، سامان، اشیاء، پراپرٹی جسے تجارت کے لیے خریدا ہو، ایک وہ پلاٹ ہے جو آپ نے اپنا مکان بنانے کے لیے خریدا، اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ایک وہ پلاٹ ہے، آپ کی پراپرٹی ہے جس کو آپ نے سیل پرچیز کے لیے خریدا ہے، اس سے منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہے، اس کی قیمت کا آپ حساب لگائیں گے اور اس کی جتنی قیمت بنتی ہے اس کا 2.5% آپ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ اسی طریقے سے ایک بندے نے مکان بنا کے کرائے پہ دیا ہوا ہے، یا دکان یا پلازا اس نے کرائے پہ رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، تو اب اس پلازے یا دکان کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس سے آنے والا رینٹ جو ہے اس کی کلیکشن کی جائے گی، اور وہ رینٹ اگر 1,35,179 روپے پہنچ جا کے اتنا رینٹ اس کا بن جاتا ہے سال کا، تو پھر اس میں سے جو ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی، 2.5% اس رینٹ میں سے وہ زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ پراپرٹی کی جو اصل ویلیو، اصل قیمت ہے، اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ یہ میں پہلے بتا چکا کہ جس تاریخ کو کوئی شخص نصاب کا مالک بنے، چاند کے حساب سے 1 سال بعد اسی تاریخ کو اگر وہ نصاب کا مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اس میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ یعنی جیسے میں نے بتایا کہ محرم، یہ 1445 ہجری کا محرم شروع ہوا، محرم 1445 ہجری میں کوئی بندہ 1,35,179 روپے کا مالک تھا، اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر کے اس کے علاوہ ایکسٹرا پیسوں کے طور پہ، اور پھر ذی الحج 1445 ہجری میں بھی وہ مالک تھا، اتنے پیسوں کا مالک ہوگا تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جائے گی، اس کو زکوٰۃ فوراً ادا کر دینی چاہیے، اب اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں فرض ہوتی ہے؟ تو یہ کنسیپٹ بھی ہمیں کلیئر کر لینا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں، کوئی ایسی ڈائریکشنز نہیں ہیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق رمضان یا محرم یا ربیع الاول کے ساتھ نہیں ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق کسی بھی شخص کے صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ہے، کہ جب وہ صاحب نصاب ہو گیا اسی وقت اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہو جائے گی، وہ چاہے محرم میں ہو جائے، چاہے رمضان میں ہو جائے، چاہے ذیقعد میں ہو جائے، چاہے ربیع الاول میں ہو جائے۔ اور اسی طرح سرکل پورا کر کے اگر محرم ٹو محرم اس کا سال پورا ہو رہا ہے تو وہ رمضان کا انتظار نہ کرے کہ میں رمضان میں جا کے اپنی زکوٰۃ ادا کروں گا، وہ محرم میں زکوٰۃ اپنی نکال دے۔ لہٰذا یہ بھی ہمیں اپنا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کر لینا چاہیے کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں فرض نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ
ایک شخص زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، وہ اس نے سال ہو گیا، اس نے پورا اپنا حساب کتاب لگایا کہ اتنا میرا مال و دولت ہے اور اس کی اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، وہ زکوٰۃ اس نے نکال لی، نکال کے اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں، کہ کیونکہ مختلف لوگ ہم سے رجوع کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، تو ڈیفرنٹ ٹائمز میں ہمیں ڈیفرنٹ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے، لہٰذا زکوٰۃ کا یہ 50,000 1,00,000 اس کو سائڈ پہ رکھ دو، جب کہیں ضرورت پڑے گی کسی مستحق کی مدد کی، ہم یہاں سے پیسے اٹھا کے اس کو دے دیں گے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ تاخیر مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اس کو اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اس طریقے سے کر سکتا ہے کہ اپنے آئندہ آنے والے سال کا حساب کتاب لگا لے، کہ آئندہ جو سال جو ہوگا اس پہ ایک آئیڈیا لگائے، اندازہ لگائے کہ کتنی زکوٰۃ مجھ پر فرض ہوگی، اتنی زکوٰۃ ایڈوانس نکال کے رکھ لے اور اس کو وہ ضرورت کے وقت غربا کو دیتا رہے۔ جب سال پورا ہو جائے حساب کتاب کرے، جتنی ایڈوانس زکوٰۃ نکال چکا ہے، اگر اتنی ہی زکوٰۃ اس کی بنتی تھی تو ٹھیک ہے، اگر زیادہ نکال دیا ہے تو اگلے سال کی زکوٰۃ میں سے اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، اپنا حساب کتاب کلیئر کر سکتا ہے، اور اگر کم نکالی ہے تو پھر اور پیسے جتنے کم ہیں اتنے شامل کر کے وہ بھی زکوٰۃ میں نکال دے۔ لیکن جو سال گزر چکا اس کی زکوٰۃ کو نکال کے اگلے سال کے استعمال تک کے لیے رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر انسان کی اس دوران ڈیتھ ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کا مال پڑا رہا، گھر والوں کو پتہ بھی نہ ہوا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، تو اس کی ادائیگی تو اس کے ذمہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ جب تک آپ مستحق کے ہینڈ اوور نہیں کریں گے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے نکال کے سائڈ پہ رکھ دیا، بے شک اپنے اکاؤنٹ پہ رکھ دی، اپنے گھر میں رکھ دی، اپنی کبٹ میں، وائلٹ میں، بریف کیس میں رکھ دی، سائڈ پہ کر دی ہے، لیکن اس کی ادائیگی میچور اس وقت ہوگی جب آپ مستحق کے ہاتھ میں پکڑائیں گے کہ یہ جناب آپ کا حق ہے، یہ آپ تک پہنچ گیا، اس وقت آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہوگی۔ جسٹ مال سے اس کو سیپریٹ کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، اس چیز کو شور کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد کہ زکوٰۃ صرف پیسے ہی دیے جا سکتے ہیں یا زکوٰۃ کے بدلے میں آپ کوئی مال بھی دے سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک بندہ کپڑے کا کام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چلے یار میں کپڑا ہی زکوٰۃ کے طور پہ نکال کے غربا کو سوٹ دے دیتا ہوں، تو ایسا کرنا جائز ہے، وہ پیسے بھی دے سکتا ہے اور اتنے پیسوں کی، اتنی اماؤنٹ کی کوئی بھی چیز وہ لے کے دے سکتا ہے۔ اور اس میں ایک اور مسئلہ بھی یاد رہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے کا میں تمہیں دے رہا ہوں، زکوٰۃ فنڈ میں سے دے رہا ہوں، بلکہ کسی سفید پوش کی ہیلپ کرنے کا احسن طریقہ یہ ہے اس کو بولے یہ میری طرف سے گفٹ اور ہدیہ قبول کر لیں، تاکہ اگلے بندے کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ اور ایک اور کنسیپٹ بھی کلیئر کر لیں یہیں پہ، بہت ایک غلط رواج ہمارا نہ جانے کیوں بن گیا، جو کہ نہیں بننا چاہیے تھا، کہ جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے، صدقہ نکالنا ہو یا زکوٰۃ نکالنی ہو، تو انتہائی ردی اور گھٹیا چیز جو ہے وہ نکالی جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں، زکوٰۃ صدقے کا دینا یہی دے دیں۔ صدقے کے بکروں کا حال جا کے دیکھ لیں جو ہم دیتے ہیں مارکیٹ میں، جا پوچھیں گے صدقے کا بکرا لینا ہے، وہ اچھی چیز کبھی بھی آپ کو نہیں دکھائیں گے، وہ لے جائیں گے کوئی مریل سا، وہ پہاڑی جتولے جن کو جوئیں پڑی ہوں گی اور جناب اوپر بال ہی بال ہوں گے، وہ کہے گا جی یہ صدقے کے بکرے ہیں، یہ آپ خرید لیں یہاں سے۔ بھائی اسلام کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، جہاں تک میں نے سٹڈی کیا، آپ پورا قرآن حدیث پڑھ کے دیکھ لیں، اسلام آپ سے کسی بھی معاملے میں، ایون کہ عبادات کے اندر بھی آپ سے کوانٹٹی نہیں مانگے گا، کوالٹی مانگے گا۔ روزے پورے سال نہیں فرض کیے آپ پہ، صرف 30 فرض کیے ہیں، لیکن جو فرض کیے ہیں وہ کہا کہ ٹکا کے رکھو۔ آپ سے تقاضا 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لو، لیکن روز کرنی ہے، تسلی کے ساتھ اس کو تسلسل کے ساتھ ادا کریں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آپ پر کوئی فرض نہیں کیا گیا کہ 1 سپارہ روزانہ پڑھیں، اللہ پاک نے فرمایا جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو، لیکن جو پڑھو وہ ٹھیک پڑھو، اس کو پوری تسلی کے ساتھ پڑھو۔ تو اسلام آپ سے کوانٹٹی نہیں مانگتا، کوالٹی مانگتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ 100 بندوں کو اکاموڈیٹ کریں، آپ 10 بندوں کو راشن دے دیں، لیکن جن 10 کو دیں کم از کم ان کا تو مہینہ گزرے نا۔
ٹھیک ہے جی. ردی آٹا جو چھان بورا زیادہ ہے اور آٹا کم ہے, گھٹیا ترین گھی جس کو کوئی بھی نہ خریدے وہ راشن کے اندر ڈالا ہوا ہے, اور اسی طرح وہ گھٹیا دالیں, گھٹیا چنے, اور اللہ بھلا کرے یہ امتیاز سٹور والوں کا جنہوں نے وہ پیکٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں لوگوں کو بٹورنے کے لیے کہ جی زکوٰۃ پیکج بنایا, یہ رمضان پیکج لے جائیں, ہم سے پتہ نہیں کتنے کا دے رہے ہیں, لیکن اس پیکج میں سے کیا نکل رہا ہے, وہ برکت گھی نکل رہا ہے جو کبھی ہم نے جب سے پیدا ہوئے نہیں سنا کہ وہ کہاں پہ بنتا ہے, اس کی کوالٹی کیا ہے, وہ کدھر ہوتا ہے, کیا کرتا ہے. آٹا جو کوئی مل والا نہیں خریدے گا وہ آٹا اس کے اندر ڈالا ہوا ہے. مطلب ہے کہ یہ اسلام آپ سے اس چیز کا یہ کہاں کس نے یہ سکھا دیا کہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. یہ پچھلے دنوں کسی بندے نے اعظم مارکیٹ سے میرے پاس سوٹ بھیجے کہ آپ مدرسے کے بچوں کو اور جس سکول آپ پڑھاتے ہیں وہاں پہ سردیوں میں ہم نے وہ یونیفارم وغیرہ بھی بچوں کو دیے, تو انہوں نے وہ دیکھا سوشل میڈیا پہ, تو انہوں نے وہ سوٹ بھیجے کہ آپ غربا کو دے دیجیے. عام ٹیلر سوٹ کی سلائی 1500 روپیہ لے رہا ہے, ہمارے کنال گارڈن میں 1800 روپیہ لے رہے ہیں, اور سوٹ ہے 800 روپے کا. مجھے بتائیں آپ نے غریب پہ کیا احسان کیا کہ 800 کا سوٹ اسے دے کے 1500 اس کو سلائی دینی پڑی, تو آپ نے اس کی ہیلپ کی ہے یا اس کو جرمانہ ڈالا ہے؟ 700 روپیہ آپ نے غریب کو جرمانہ ڈالا ہے اپنی زکوٰۃ نکال کے, اپنا صدقہ نکال کے. تو اگر آپ پاشا پہن سکتے ہیں تو غریب کا کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ پاشا یا کھادی یا کرنڈی یا وہ کہیں نہیں پہن سکتا, وہ بھی پہن سکتا ہے, اچھی لگے گی, یقین جانے پہنا کے دیکھیں, اس کو خوبصورت لگے گی اور آپ کے دل کو بھی خوشی ہوگی. یہی نہیں ہے کہ غریب کے لیے خریدنا ہے, سوٹ خریدنا ہوگا. اچھا میں نے یہ بڑا تجربہ کیا ہے کہ ایک تو ہے نا سوٹ کی کوالٹی کو چھوڑ کے رنگ بھی ایسا خریدیں گے جو دنیا میں کوئی نہیں پہنا. گاجری رنگ کا سوٹ لے آئے ہیں جی, یہ جی ہم اللہ کی راہ میں دینے لگے ہیں. یہ گاجری کلر کا گاڑے نیلے کلر کا سوٹ آ گیا جی, یہ جی اللہ کی راہ میں دینے لگے ہیں. بھائی یہ کیوں ہیں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, چوتھے سپارے کی پہلی آیت پڑھ کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو. اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. دینا کس کو ہے؟ اللہ کو. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ پہ کوئی احسان کر رہے ہیں. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے تمہارے نہ خون کی ضرورت ہے نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے کہ تم 10 من کا بیل لے کے آؤ ذبح کرو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو گوشت کی ضرورت پڑ گئی ہے تو 10 من کا بیل ذبح کرو. اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کا تقوی مقصود ہے, کوالٹی مقصود ہے. کوالٹی کس کوالٹی کے ساتھ اور کس نیت اور کس طہارت کے ساتھ آپ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود ہے. تو اس لیے زکوٰۃ دیتے ہوئے براہ کرم فطرانہ دیتے ہوئے آج تک مجھ سے کسی بندے نے نہیں پوچھا قاری صاحب کشمش کا فطرانہ کتنا بنتا ہے, اور یہ کشمش کے لحاظ سے فطرانہ ہمارا دے دیجئے. یہی پوچھتے ہیں جی گندم کا فطرانہ کتنا بنتا ہے. اب جس کو جو بیچارہ غریب ہے 1000 روپے کا دیہڑی دار ہے وہ بھی گندم کا فطرانہ دے رہا ہے, اور جو 1 لاکھ روپے ڈیلی کی سیل لے کے آتا ہے وہ بھی گندم کا فطرانہ دے رہا ہے. بھئی آپ دیں نا, جو کے حساب سے دے دیں, کشمش کے حساب سے دیں گے, کہیں پہ ممانت نہیں ہے. ہم اسلام میں ہمیشہ لو کوالٹی کی طرف جاتے ہیں کہ تھوڑے پہ ہماری وہ ایک حق مہر دینے کی باری آئے گی. 10 درہم حق مہر کم سے کم اسلام نے مقرر کیا ہے کہ کوئی بھی ماڑے سے ماڑا بندہ بھی نکاح کرنے سے نہ رہ جائے کہ اس کو بہت زیادہ حق مہر تھے, وہ نکاح نہ کرے تو زنا کی طرف چلا جائے, برائی کی طرف چلا جائے. اسلام نے نکاح کو آسان کرنے کے لیے کم سے کم جو ہے نا وہ منیمم اس کی مقدار رکھی 10 درہم. ٹھیک ہے, اور ہم میں سے شادی پہ کروڑوں روپے لٹا کے جب حق مہر دینے کی باری آتی ہے مولوی صاحب وہ شریعتی لکھ لیں, جو شریعت نے مقرر کیا نا وہ لکھ لیں. تو یہ جو کچھ آپ نے پہلے کیا یہ سارا شریعت کے مطابق کیا ہے. جو فوٹوگراف بلایا وہ شریعت کے مطابق, اور بیوٹی پارلر شریعت کے مطابق آپ نے سلیکٹ کیا ہے, وہ تو اپنی مرضی کا, اور حق مہر شریعت کی مرضی کا. 2 جگہوں پہ ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے. حق مہر بیٹی کو دینا ہو, مولوی صاحب کی فیس دینی ہو. اینی کتنے لکھی ہے یونین کونسل چتے 300 روپیہ فیس ہے تو تسی 10,000 لے رہے ہو. مطلب یہ یونین کونسل میں فوٹوگرافر کی کتنی فیس لکھی ہوئی کبھی یہ بھی پوچھا ہے؟ اور بیوٹی پارلر کی کتنی فیس ہے بیت المال میں یہ بھی کبھی پوچھا ہے؟ نہیں. مولوی صاحب کی کتنی فیس ہے اس سے پریشانی ہے, کیونکہ مولوی صاحب مسجد سے آئے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں جائیں گے, بدوارہ مسجد میں جائیں گے, اس لیے اس پہ پریشانیاں, حق مہر پہ پریشانی ہے, باقی دیگر کاموں میں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو اس لیے زکوٰۃ جب ادا کریں
اسلام کو کوانٹٹی مقصود نہیں ہے، کوالٹی مقصود ہے۔ آپ 2 بندوں کو دے دیں، 4 کو دے دیں، 5 کو دے دیں، لیکن جن کو دیں ان کو ایسی چیز دیں صدقہ اور زکوٰۃ کے اندر کہ وہ یاد کرے کہ یار میری کوئی ہیلپ ہوئی ہے، اس کا گزارا جو ہے وہ ہو جائے۔ تو یہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ اہم مسائل میں نے بیان کیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، جمعہ کے بعد میں یہاں پہ موجود ہوں، بلکہ آج کل تو 24 آور ہی تقریباً ادھر ہی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ آپ زکوٰۃ کے حوالے سے فیل فری، کوئی بھی قسم کا مسئلہ، کسی ہیزیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ اور فطرانے کی جو مقدار ہے وہ ہے جی 300 روپیہ۔ آپ نے فطرانہ ادا کرنا ہے 300 روپیہ فی کس فطرانہ ہے، یہ آپ کا گندم کے لحاظ سے، ٹھیک ہے جی، گندم کے لحاظ سے 300 روپیہ فی کس فطرانہ آپ ادا کریں گے، اور جو کے لحاظ سے 600 روپیہ، کھجور کے لحاظ سے 2400 روپیہ، اور کشمش کے لحاظ سے 4400 روپے فی کس فطرانہ جو ہے یہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور یہی روزے کا فدیہ بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ اتنا بیمار ہے جس کے تندرست ہونے کی امید نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو کے روزے رکھ پائے گا، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ روزے کے بدلے میں اپنا فدیہ ادا کرے۔ یا کوئی بندہ اتنا بوڑھا اور کمزور ہے کہ اس کو ڈاکٹرز نے یہ انشور کر دیا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی جان چلی جائے گی، آپ فوت ہو سکتے ہیں، نیئر ٹو ڈیتھ ہے، تو اس بندے کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے اور اس کے بدلے میں روزے کا فدیہ ادا کرے۔ جتنا فطرانہ ہے اتنا ہی ایک روزے کا فدیہ ہے، یعنی گندم کے لحاظ سے 300 روپیہ، جو کے لحاظ سے 600 روپیہ، کھجور کے لحاظ سے 2400 روپیہ، اور کشمش کے لحاظ سے 4400 روپیہ یہ آپ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ فطرانے کے لیے عید کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عید کی نماز سے پہلے آپ اپنا فطرانہ ادا کر دیں۔ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں جو آپ کے مستحق ہیں، چاہے آپ ان کے ساتھ بولتے ہیں یا نہیں بولتے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے اپنے غریب رشتہ دار جو ہیں ان کو پریفر کریں اور ان کو زکوٰۃ ادا کریں۔ بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے دادا کو نہیں دے سکتا، اپنے پردادا کو نہیں دے سکتا، اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا، اپنی نواسی کو نہیں دے سکتا، اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، اپنے پوتے کو نہیں دے سکتا۔ یعنی اصول اور فروع جن میں سے پیدا ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جو ہم میں سے پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ ان سے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سگی بہن ہے، سگا بھائی ہے، ماموں ہے، چاچو ہے، خالو ہے، خالہ ہے، تائی ہے، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور ان سے زکوٰۃ لے بھی سکتے ہیں۔ اپنے قریبی رشتہ دار، پھر اپنے محلے دار، اپنے گلی کے لوگ، اپنے محلے کے لوگ، اور پھر جو آپ سمجھے مستحق اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، میرے ایک دوست کلاس فیلو حضرت علامہ مولانا قاری محمد جاوید صاحب دامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے کلاس فیلو تھے، 9 سال ہم نے اکٹھا پڑھا، بڑے خوبصورت قاری قرآن عالم دین تھے، کلام سے بلونگ کرتے تھے، لاہور میں اسٹے تھا۔ ان کے گردے فیل ہو گئے، چند سال وہ بیمار ہے، اور اس کے بعد ان کی پچھلے رمضان سے چند دن قبل ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب ان کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اسکول گوئنگ ہیں۔ یہ دلو خرد میٹرو کا اسٹیشن ہے، فیروز پور روڈ پہ دلو خرد، وہاں پہ ان کی رہائش ہے۔ اگر آپ ان کا ایڈریس لینا چاہیں، مجھ سے ان کا جائز کیش نمبر لینا چاہیں تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ اگر مجھے کچھ دوست دے دیتے ہیں کہ آپ ان کو پہنچا دیں تو میں ان کو پچھلے سال اللہ کی توفیق سے پورا سال الحمدللہ ہم نے ہر مہینے ان کی ہیلپ کی ہے، ان کے مکان کا کرایہ، بچوں کی فیسیں، کھانا پینا، دیگر جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ دیگر غریب غربا جہاں تک ہو سکے، میری جہاں تک پہنچو، لوگ جہاں سکول میں پڑھاتا ہوں، بڑے بڑے غریب دیہڑی دار بیچارے یتیم بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ نیڈی فیملیز کون سی ہیں، کون واقعی ایلیجیبل ہیں، تو ان تک میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو آپ اگر وہ دینا چاہیں تو میں بھی پہنچا دوں گا۔ اگر آپ خود ان کو، مجھے خوشی ہوگی، آپ ان کا فون نمبر لیں، ان سے رابطہ کریں اور خود ان کو آپ زکوٰۃ جو ہے وہ پہنچا دیں، فطرانہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔